تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میاں جب آپ ہم کو دکھائی نہیں دیتے تو پھر ہم آپ کو پہچانے کیسے؟ دنیا میں آپ نے ہم کو بھیجا تاکہ ہم آپ کو پہچانے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات اور انسان کو پیدا کیا تاکہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو پہچانے. تو اللہ کیسے پہچانے؟ آپ دکھائی تو دیتے رہی. تو اللہ تعالی جواب دیتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے کو میں تو دکھائی نہیں دیتا لیکن میری نشانیاں اور میری دلیلیں یہ تم کو دکھائی دیتی ہیں. اس کو اگر غور سے دیکھو گے تو میرے کو پہچانو گے، میری طاقت کو پہچانو گے، میرے خزانوں کو پہچانو گے اور پھر کوشش میں لگ جاؤ گے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اتنا بڑا طاقت اور خزانے والا اللہ اگر راضی ہو گیا تو بیڑا ہمارا دنیا کا بھی پار ہوگا اور بیڑا ہمارا آخرت کا بھی پار ہوگا اگر اللہ راضی ہو گیا. اور اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی وہ ہم اٹھا لیں گے. جب ایک ڈگری کے حاصل کرنے کے واسطے کروڑ کالج گریجویٹ 20 سال کالج میں لگاتے ہیں تکلیف اٹھا دیں ایک ڈگری کے لیے، اور وہ ڈگری موت آئی اس کے بعد کام نہیں آتی. جب ایک ڈگری کے لیے 20 سال کروڑوں کالجین گریجویٹ کالج میں لگاتے ہیں ایک ڈگری کی موت کے بعد کام نہیں آئی. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر آدمی اس کی مشق کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی مشق کرنے کے لیے اگر آدمی سال یا 1.5 سال کی جماعت میں نکل جائے اور لوگوں کو نکال دے اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، نبیوں والا دعوت والا طریقہ جس سے اللہ راضی ہوں گے، تو کتنا سستا سودا ہے کہ پھر زندگی بھر یہ اللہ کو راضی کرے گا چاہے جو تکلیف اٹھانی پڑے. تکلیف کے اٹھائے بغیر اور مجاہدہ کیے بغیر اللہ کو راضی ہم نہیں کر سکتے. میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے بتایا کہ میں تو دکھائی نہیں دیتا لیکن میری نشانیوں کو غور سے دیکھو، میری نشانیوں کو غور سے دیکھو، میری دلائل اور دلیلوں کو غور سے دیکھو. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا. جس نے غور سے دیکھا میری نشانیوں کو اور میرے کو پہچانا تو اس کا ہی فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں. اور جو یہ ساری نشانیاں دیکھ کر اندھوں کی طرح رہا، اندھوں کی طرح رہا، اندھوں کی طرح جیسے اندھے رہتے ہیں، ایسا اندھا تو نہیں کہ اس کو دکھائی نہ دی لیکن غور کر کے نہیں دیکھا، جانوروں کی طرح دیکھا، اور سنا بھی تو دھیان سے نہیں سنا، اور سوچا بھی تو بڑی جی لگا کر نہیں سوچا. حالانکہ اللہ نے آنکھ دی، کان دیے، اللہ نے زبان دی، اللہ نے دل دیا، لیکن آدمی جانوروں کی طرح دیکھا تو صرف یہی دیکھا
کہ موجودہ زمانے کا نفع مل جائے، تکلیف میری دور ہو جائے. جیسے کسی بکری کو چارہ دکھا دو تو آ گئی، ڈنڈا دکھا دو تو بھاگ گئی. تو ایسے انسان کو اگر کہیں ٹیمپریری کوئی نفع مل گیا تو اس کی طرف لپک گیا، اور اگر کہیں پر کوئی دھمکی دکھائی دی یا کوئی تکلیف دکھائی دی تو وہاں سے کنی کاٹ کر بھاگ گیا. تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ یہ کیا انسان ہے موجودہ زمانے کا ٹیمپریری نفع اور نقصان دیکھنے والا، جس کو یہ نہیں معلوم کہ آگے جا کر کتنا نفع مل سکتا ہے اگر اللہ کی بات کو مانوں گا، اور آگے جا کر کتنا نقصان ہوگا میرے کو اگر میں اللہ کی بات کو نہ مانوں گا. اس پر آدمی غور نہ کرے تو کیا انسان ہے؟ تو جانوروں جیسا ہو گیا. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. کیا کوئی ماں اپنے بچوں کو سمجھائے گی؟ کتنے پیار سے اللہ سمجھاتے ہیں. دل دیا سوچتا نہیں، آنکھیں دی ارے غور سے دیکھتا نہیں، ارے کان دیے دھیان دے کر سنتا نہیں. جانوروں کی طرح کھانا پینا، پیٹ کے اندر ڈالنا اور اسے پخانہ بنا کر نکالنا، پھر ڈالنا پیٹ میں، پھر پخانہ بنا کر نکالنا اور پھر مر جانا، یہ کوئی زندگی ہے؟ اللہ فرمائے تو جانوروں جیسا ہے. اور یہ غفلت میں ہے، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا، اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کی طرف اس نے دھیان نہیں دیا. یہ اللہ میاں یہی سمجھا رہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے محترم دوستو کہ روزانہ 3 لاکھ بچے، آنکھ کان کو تو سمجھ لیا. ایک اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات اللہ میاں کہتے ہیں کہ نشانیوں میں غور کرو، تو میں وہی غور کرا رہا ہوں، قرآن وہی غور کرا رہا ہے، نبیوں نے وہی غور کرایا جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. جتنے انسان بنائے ہر ایک کو اللہ نے نئی صورت اور نئی آواز دے دی. 3 لاکھ بچے الگ الگ صورت لے کر آتے ہیں اور الگ الگ آواز لے کر آتے ہیں. ہر آدمی کو صورت نہیں اور آواز نہیں. تو خدا کے خزانے میں صورتیں کتنی، خدا کے خزانے میں آوازیں کتنی، ختم ہو کر نہیں دیتی نئی آواز اور نئی صورت. ایک ہاسپٹل میں 300 بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں. ہر ماں اپنے بچے کے رونے کی آواز کو سمجھ جاتی ہے، میرا بچہ رو رہا ہے. دوسرے بچے روتے رہے تو سمجھ گئے دوسرے کا بچہ ہے. اپنا بچہ رہے تو فوراً اٹھے گی. اس سے دیکھو اللہ کتنے بڑے خزانے والے، اتنا بڑا آسمان زمین اور چاند اور سورج بنایا. یہ اس بات کی نشانی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. ہم ایک مرتبہ بینکاک سے ڈھاکہ جا رہے تھے ہوائی جہاز میں، اور ایک ڈاکٹر جاپان سے آ رہے تھے. ہم اور وہ دونوں پاس بیٹھے. وہ ڈاکٹر صاحب یوں کہنے لگے مجھ سے کہ مولوی صاحب اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہہ دوں. میں کہا ضرور کہو. ان کا مولوی صاحب یہ مسلمان بھی اللہ کو پوجتا ہے، ہندو بھی اللہ کو پوجتا ہے، عیسائی بھی اللہ کو پوجتا ہے، سکھ بھی اللہ کو پوجتا ہے، بدھ مذہب والے بھی اللہ کو پوجتے ہیں. ساری دنیا کے انسان اللہ کو پوجتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں.
لیکن یہ اللہ دکھائی تو دیتا نہیں. اگر ہوتا تو دکھائی دیتا. جب دکھائی نہیں دیتا تو پھر اللہ نہیں ہے. یہ اس نے ہم سے کہا بھائی جو چیز ہے وہ دکھائی دیتی ہے اور جو چیز دکھائی نہیں دیتی تو نہیں ہے. تو اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے تو نہیں ہے. اگر ہوتا تو دکھائی دیتا. یہ اس نے کہا. ہم نے عرض کیا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھو آپ حضرات کو پوری دنیا میں جا کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. تو یہ جو آپ کے سامنے ہم قصے سنا رہے ہیں اس لالچ میں سنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تمہاری جماعتیں 4 مہینوں کے لیے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش آ کر باری باری سے کام کو سیکھ کر پھر تمہاری جماعتوں کو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر بھیجنا ہے تاکہ پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو تم اللہ کی معرفت کراؤ اور اللہ کو پہچانواؤ. لیکن یہ مشکل ہوگا جب تک ہم خود اللہ کو نہ پہچان دیں. اور پہچاننے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ بار بار اللہ کا بولنا، بار بار اللہ کا سننا. جتنا ہم کریں گے گھروں کے اندر، تعلیم میں، مسجد وار جماعت میں، 3 دن کی جماعت میں، 10 دن چلے کی جماعت میں، ملکوں میں جا جا کر اپنی مجلسی گفتگو میں جتنا ہم اللہ کو بولیں گے، اللہ کو سنیں گے تو اتنا ہم اللہ کو پہچانیں گے. تو خیر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا لہذا نہیں ہے. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بات کو دھیان سے سن لو. دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جس کو بغیر دیکھے ساری دنیا کے آدمی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں بغیر دیکھے. ان کا اچھا، میں نے کہا جی تو مجھے سمجھاؤ گے؟ میں نے کہا ابھی سمجھاؤں گا، لیکن میری ایک بات کو ذہن میں لے لو اور میری ایک شرط کو یاد رکھ لو، اس کے بعد بھولنا. ان کا وہ کیا؟ میں نے کہا میں نہیں بتاتا، پہلے تم وعدہ کرو. میں ایک شرط لگاتا ہوں، بغیر دیکھے کوئی چیز مانی جائے اس کے لیے کیا شرط ہے؟ خوب طلب پیدا کی. اسے کہا مولوی صاحب جلدی بتاؤ نا وہ شرط کیا ہے. میں نے کہا وہ شرط یہ ہے بغیر دیکھے جو چیز مانی جاتی ہے وہ چیز تو دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کی نشانی دکھائی دیتی ہے. وہ نشانی کو دیکھ کر پھر وہ چیز کو مانتا ہے. آپ کو تو ہم نے ڈائریکٹ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی کیونکہ آپ کے اندر استعداد ہے، اس میں نہیں تھی. اس کے لیے ہمیں ذرا زمین ہموار کرنی پڑی. بغیر دیکھے جو چیز مانی جاتی ہے اس میں شرط ہے کہ اس کی نشانی ہو. نشانی دکھائی دیتی ہے، اس سے وہ چیز بغیر دیکھے مانی جاتی ہے. ان کا اچھی بات ہے، میں نہیں بھولوں گا. میں نے کہا اب دیکھو ڈاکٹر صاحب ہم سب بیٹھے ہیں، ہم سب کے اندر عقل ہے کہ نہیں؟ عقل ہے کہ نہیں؟ ان کا ہے. مانتے ہو عقل ہے؟ ان کا ہے. میں نے کہا دکھاؤ کہاں ہے. تو وہ سوچ میں پڑ گئے. ان کا مولوی صاحب دکھا تو نہیں سکتا. میں نے کہا بغیر دیکھے آپ نے عقل کو مانا لیکن نشانی سے مانا. اور نشانی کیا ہے کہ بھئی سارے کے سارے بھائی ڈنگ کا کام کر رہے ہیں، ڈنگ کا کام کر رہے ہیں. یہ نشانی ہے کہ عقل ہے. اگر آدمی میں عقل نہیں ہوتی تو پھر آدمی کپڑے پھاڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے، پتھر مارتا ہے. یہ عقل ہے اس لیے ایسے بے ڈھنگے کام نہیں کرتا. میں نے کہا اس نشانی سے آپ نے عقل کو مانا
بغیر دیکھے مانا. ان کا اتنی بات تو میری سمجھ میں آ گئی. انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گی یہ باتیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا دوسری چیز لے لو. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے اندر روح موجود ہے. روح جان موجود ہے کہ نہیں؟ ان کا ہے. ہم سب کے اندر روح ہے، ان کا ہے. تو میں نے کہا روح آپ دکھا سکتے ہو؟ کسی کی روح دکھا سکتے ہو؟ ان کا نہیں. تو میں نے کہا روح کو بغیر دیکھے مانا؟ ان کا مانا. میں نے کہا نشانی سے مانا. نشانی کیا ہے؟ یہ سب آدمی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. یہ نشانی ہے کہ ان میں روح ہے. اگر روح نکلی ہوئی ہوتی تو لاش پڑی ہوتی. اس نشانی سے آپ نے روح کو مانا، دیکھ کر نہیں مانا. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا تیسری مثال لے دو. جنگل بیابان میں بہت بڑھیا قسم کا مکان آپ نے بنا ہوا دیکھا. مکان کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. اس کا کوئی بنانے والا ہے. حالانکہ آپ نے اس بنانے والے کو نہیں دیکھا. کالا ہے، گورا ہے، لمبا ہے، چھوٹے قد کا، نہیں دیکھا. لیکن بغیر دیکھے آپ نے مانا کہ اس مکان کا کوئی بنانے والا ہے. کیوں؟ کہ یہ مکان نشانی ہے اس بات کی کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. پھر آپ نے اس کے اوپر کا پتھر دیکھا تو آپ کو معلوم ہوا کہ 500 سال پہلے وہ بنانے والا بنا کے پھر مر گیا. ان کا مولوی صاحب یہ بھی مان لیا. مکان کے بنانے والے کو بغیر دیکھے مانا، کیونکہ مکان نشانی ہے.